بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہو اس پاک ذات کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، ان کے آل پر اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، کیا واقعی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو توڑ دیا جائے گا؟ کیا ان کے مقبرہ کو مسمار کر دیا جائے گا؟ کیا واقعی اورنگزیب کا نام و نشان مٹ جائے گا اس جہاں سے؟ یہ چند سوالات ہیں جو انسانی ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اور دنیا بھر کے پلیٹ فارم پر یہ گردش کر رہی ہے کہ بی جے پی مانگ کر رہی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو توڑ دیا جائے، زمین دوش کر دیا جائے، ان کی مقبرے کو ختم کر دیا جائے۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ کہ یہ ہو سکتا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات اپنی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بدبخت ہے اور بڑا گندہ انسان ہے، اور اسے نہ باپ کا لحاظ ہے، نہ بیٹے کا، نہ بہنوں کا، نہ ماؤں کا، اسے کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ سر عام بھرے مجمع میں ماں بہن کی گالی بکتا ہے۔ یہ پہلے اس کو سنیں، پھر اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں ذرا۔ جی کو تڑپا تڑپا کر مارا۔ ہمارے سمبھاجی نگر میں اس اورنگزیب کی خبر کیوں اب تک بچی ہوئی ہے؟ دیویندر جی، مجھے اچھا یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ اس اورنگزیب کی خبر پر کتے موتے ہوئے۔ اب وہ سمے آ گیا ہے، مہاراشٹر کا ہی نہیں، بھارت کے ہندو کی ڈیمانڈ ہے اس اورنگزیب کی خبر پر بلڈوزر جلد سے جلد چڑھائے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ ہے ٹی راجا سنگھ، غالباً حیدرآباد کا رہنے والا ہے اور بی جے پی کا MLA۔ اس نے مانگ کی ہے کہ اورنگزیب کی قبر کو توڑا جائے۔ آخر وجہ کیا ہے، اور اتنا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اتنا کیوں ورغلایا جاتا ہے؟ اتہاس، ہسٹری، تاریخ کیا پیش کرتی ہے؟ کیا واقعی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ایک کرورتا والے انسان تھے؟ کیا واقعی انہوں نے مندروں کو توڑا؟ کیا واقعی انہوں نے ہندوؤں سے لڑائیاں کی اور ہندوؤں کو مارا؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ 1968 سے 1668 عیسوی سے 1707 تک حکومت کی۔ اس دوران اگر آپ باریکی سے ہسٹری کو پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اورنگزیب کے دور حکومت میں سب سے زیادہ عہدوں پر فائز ہونے والی جو شخصیات تھی وہ ہندو تھی۔ ان کا خود کا سیناپتی یعنی چیف کمانڈر وہ ہندو تھا، اور جس شیواجی مہاراج سے ان کے لڑائی کی، جنگ کی بات کی جاتی ہے، وہ کوئی ہندو مسلم کا جھگڑا نہیں تھا۔ وہ راجاؤں مہاراجاؤں کی زمینی لڑائیاں ہوتی تھی، ایک دوسرے پر قبضہ کرنے کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، اور اگر ہندو مسلم کا جھگڑا ہوتا تو اورنگزیب کا سپہ سالار ہندو نہ ہوتا اور شیواجی مہاراج کا سپہ سالار مسلمان نہ ہوتا۔ اصل میں بات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، بات کچھ بھی نہیں ہے۔ مین وجہ یہ ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے مسلمان تھے، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو صحیح معنی میں فالو کرتے ہوئے دین کو ساتھ لیتے ہوئے حکومت کو چلایا، انصاف قائم کی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نشان نہیں مٹ سکتا ہے۔ مٹنا ہوتا تو جس وقت ان کا انتقال ہوا تو اس وقت مٹ جاتا۔ آج 400 سال گزرنے کے بعد، یہ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اورنگزیب زندہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی زبانوں پر ان کے نام کو جاری کر دیا ہے۔ بھلے ہی وہ دشمنی سے یاد کرتے ہیں، بھلے ہی وہ انہیں گالی دے کر یاد کرتے ہیں، لیکن اورنگزیب کا چرچا ہوتا ہے، اور جیسے ہی اورنگزیب کا نام اپنی ناپاک زبانوں سے لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک طرح سے بھرمار آ جاتی ہے، یوٹیوبروں پر ویوز آنے لگتے ہیں، بڑی بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک سیاست ہے، مسلمانوں کے خلاف ایجنڈا ہے کہ ہم کچھ بولیں گے مسلمان اتر کر آئیں گے۔ اورنگزیب کا نام نہیں مٹ سکتا۔ اورنگزیب کا اگر مٹانا ہے تو سب سے پہلے تاج محل کو گرانا
مٹانا ہوگا۔ اورنگزیب کے نام کو اگر مٹانا ہے تو دلی کے لال قلعے کو مٹاؤ۔ اورنگزیب کو اگر مٹانا ہے تو یہ بڑے بڑے مغلی دور کے جو قلعے کھڑے ہیں ان کو کیوں نہیں توڑ دیتے؟ قطب مینار ہے، لال قلعہ ہے، دلی کی شاہی جامع مسجد ہے اور آگرہ کا تاج محل ہے، بے شمار ایسے قلعے ہیں۔ یہ اس کھڑے ہوئے یہ امتحان بان شان دلی کے قلعے کی شان اور اس پر پھیلاتا ہوا ترنگا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اورنگزیب کل بھی زندہ تھے، اورنگزیب اپنی قبر میں زندہ ہے اور اورنگزیب لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اورنگزیب نے انصاف قائم کیا ہے، ظلم نہیں کیے۔ اگر واقعی اورنگزیب نے مندر توڑے ہوتے تو یہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں مندر نہ ہوتے۔ اور آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے، مختصر کرتا ہوں۔ بنارس میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ابراہیم نامی شخص تھا، ابراہیم کوتوال، اسے بنارس کی ذمہ داری دے کر بھیجی۔ اور جب وہ وہاں پہنچا بڑا سفاک ظالم قسم کا یہ تھا اور ایک اس کی گندی سوچ تھی۔ ایک دن ٹہل رہا تھا تو ایک پنڈت تھے، ان کی بیٹی گنگا سے نہا کر نکل رہی تھی، اسنان کر کے نکل رہی تھی۔ اس ابراہیم ظالم کی نظر اس بیٹی پر پڑتی ہے اور اس نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ اس کے گھر پر کہو کہ آپ کی بیٹی کل تک میرے دربار میں آنی چاہیے دلہن بن کر، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب پنڈت نے یہ بات سنی تو وہ حیرت میں پڑ گیا اور افسوس اور غمزدہ ہو گیا، دل اس کا پھٹ گیا کہ آخر اپنی جوان بیٹی کو ایک مسلم کو کیوں دوں میں اور ایک بوڑھے شخص کے نکاح میں کیوں دوں؟ اس نے سارا واقعہ ماجرا بیٹی سے آ کر بتایا۔ بیٹی نے کہا ابا پریشان مت ہوئیے، اب مجھے جو مغلوں کے فوج کے کپڑے ہوتے تھے وہ لباس لا کے دیجیے اور مجھے گھوڑا دیجیے۔ اپنے والد سے اجازت لے کر نکل گئی دلی کی طرف۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے دلی آئی تو دلی کی جامع مسجد سے اورنگزیب عصر کی نماز پڑھ کر اتر رہے تھے اور فریادی اپنی فریاد لے کر جامع مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑے تھے اور جیسے ہی انہوں نے اس عورت نے اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا اپنی فریاد کے لیے تو اورنگزیب نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور اپنے ہاتھ پر کپڑا لے کر رومال لگا کر ان کی جو بھی معاملات تھے اس کو لیا اور پڑھا اور کہا کہ تم میرے محل میں آ جاؤ۔ محل میں بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا آپ نے مجھے پہچان لیا، مجھے لگا تھا کہ آپ نے نہیں پہچانا کیونکہ میں نے مردانہ لباس پہن رکھا تھا۔ اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں ہندوستان کا اور بادشاہ ہو اور اسے یہ خبر نہ ہو کہ کون لڑکی ہے اور کون لڑکا ہے، بتا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا ایسے سے واقعہ ہے، آپ کا بھیجا ہوا ابراہیم کوتوال نے زبردستی یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ جا کر شادی کی تیاریاں کرو۔ تو یہ جو لڑکی تھی مایوس ہو کر لوٹی اور اپنے گھر پہنچی، کہا کہ جن پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یعنی بھروسہ کیا تھا اورنگزیب پر وہ میری مدد کو آئیں گے۔ بڑے پریشان، باپ بھی پریشان، لیکن اس لڑکی کو ایک تسلی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ والد محترم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بادشاہ نے کہا وہ کرو، بادشاہ ہندوستان کا حکم ہے، آپ وہ کرو جو ان کا حکم آیا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جس شخص نے مجھے 7 مرتبہ بیٹی کہہ کر پکارا ہو وہ کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں ہونے دے گا۔ تاریخ آ گئی شادی کی، ڈھول نقارے اور یہ بجنے لگے، بڑے شہنائیاں بجنے لگیں اور لوگوں میں خیرات تقسیم کرنے لگا ابراہیم کوتوال۔ جیسے ہی وہ مست تھا اور وہ سکے لٹا رہا تھا، پیسے بانٹ رہا تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ جاتے اور اس سے کہنے لگتے ہیں کہ مجھے بھی دو، میں بھی ضرورت مند ہوں، فقیرانہ لباس میں جاتے ہیں۔ اس نے کہا کیسے بھگاؤ، ہماری خوشیوں میں بھنگ ڈالنا چاہتا ہے؟ اورنگزیب نے کہا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا فقیر نہیں ہوں، بڑا فقیر ہوں، میں غیرت مند فقیر ہوں، نیچے سے نہیں اٹھاتا، ہاتھ میں لیتا ہوں۔ جیسے اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا کچھ دینے کے لیے، اورنگزیب نے جھٹ اس کا گٹا پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ نادان ظالم، میں نے تجھے اس لیے یہاں پر بھیجا تھا تو بیٹیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھے، گندی نظریں ڈالے ہماری بیٹیوں پر۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا، لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، 2 ہاتھی بلوائے اور ہاتھیوں کے پاؤں میں زنجیر باندھ کر
اور ایک اس کے ادھر والے پاؤں میں اور ایک ادھر والے پاؤں میں اس کو بیچ میں سے چروا دیا گیا. یہ تھا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انصاف. آج بھی جہاں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی تھی وضو کر کے وہ چبوترا آج بھی قائم ہے, مسجد ہے, اور انہی پنڈت کی اولاد میں سے وہ اس مسجد کی دیکھ بھال کرتی ہیں, صفائی ستھرائی کرتی ہیں, انتظام کرتی ہیں. لہذا یہ ایک غلط بہم پھیلایا جا رہا ہے اورنگزیب کے حوالے سے کہ وہ ایسے تھے, اور اتحاد تو ظاہر ہے, جب چاہو جب بدل دو, تاریخ کو آپ جس رخ چاہو موڑ دو, غلط نظریے سے پیش کر دو, اچھا بنا کر پیش کر دو. یہ مورخوں کا اور جو تاریخ لکھنے والے کام ہیں, ہسٹری لکھنے والے لوگ ہیں, جو اتہاس کار ہیں, وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ غلط پھیلایا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو سلامت رکھا ہے. ان کا نام تا قیامت باقی اور جاری رہے گا انشاءاللہ. تو ناظرین, ہم صحیح معنی میں اتہاس کو پڑھیں, اپنے مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ اور ہسٹری کو پڑھیں, نئے دور کی تاریخ کو نہ پڑھیں, کیونکہ یہ ساری چینج ہے, بدلی ہوئی ہے. لہذا ہم گزارش کرتے ہیں اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی نفرت پھیلانے کی بجائے آپ دوسرے کاموں پر توجہ دو, آپ لوگوں کے کام کاج پر, سماجک سیواؤں پر توجہ دو, تاکہ ہمارا